تو جناب پہلے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے حوالے سے آپ جب کہتے ہیں نا کہ جناب کراچی کو دیکھیں آپ یہ فلانا منصوبہ دیں لگا کے دیں تو اس کی آپ ایک فوراً وجہ بھی بتاتے ہیں یار یہ شہر کما کے دیتا ہے اللہ نے بندو اس شہر کے اوپر انویسٹ کرو اس شہر کو کوئی دبئی کے ہم پلہ شہر بناؤ کو خوبصورت کو پتہ چلے کہ یار یہ بھی ایک تجارتی ہب ہے دنیا کا تو اس کے آگے جو ہے وفاق اور سندھ آپس میں کہتے ہیں نہیں تنے کیا ہے کہ میں نے کیا تم نے یہ کہا میں نے یہ کہا تا ویل ما ویل شروع ہو جاتی ہے اور منصوبہ کھٹائی کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل شفاعت, لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. کراچی کی صورتحال بہتر ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں اور امید بھی کافی ذرا جاگی ہے. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ نالوں پہ جو قائم تجاوزات ہیں وہ تو آلریڈی ہٹائے جا رہے ہیں. K4 منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے اور کراچی سرکلر ریلوے پہ بھی پٹری جو ہے وہ چل پڑی ہے. گرین لائن منصوبے کے آخری 2 مراحل پر کام اب شروع ہو گیا ہے اور رواں برس جدید ٹرین ٹرانسپورٹ کا نظام بھی چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. نظر نہ لگے ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایک ماضی کی 26 تاریخوں کی طرح یہ بھی ایک 27ویں تاریخ شامل ہو جائے. فائر ٹینڈر البتہ آ گئے ہیں جناب KMC کے سپرد ہو گئے. شہر کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا. چھوٹے چھوٹے مزدار سے فائر ٹینڈر ہے, پتلی پتلی گلیوں میں بھی جا سکتے ہیں, باؤزر بھی لگے ہوئے, سنارکل بھی ہے, فل آن ماحول. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ شہر کے حالات میں بہتری کے لیے صوبے اور وفاق میں بیٹھے لوگوں کو ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. جو KMC کے حالات ہیں کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ڈیزل ڈلوانے کے فائر ٹینڈر میں پیسے نہیں ہیں, تو یہ تو سب اس وقت ہوگا جب اس شہر کو اون کیا جائے اور جو بھی ذمہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ صوبے میں ہے وفاق میں ہے وہ اس اپنی ذمہ داری کو پورا. عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں جناب کہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ KMC کے حالات اتنے خراب ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. بالکل ہی, تو انہوں نے کہا کہ پھر تو 100% وفاق کی جانب سے ادائیگی کے بعد یہ فائر ٹینڈرز اب حاصل کیے گئے ہیں. کیا کہنا تھا ان کا اس تقریب میں, آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے پاس میئر کو لوگ بیچارہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس نہ اختیار ہے نہ پیسے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے. یہ 100% فیڈرل کی وفاق کی انویسٹمنٹ کے تحت یہ فائر انجنز یہاں پر پہنچے ہیں. ان کو ہم نے اس کی مالکی کے لیے رکھا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ اس کے اندر ڈیزل ہے, یہ یقینی بنائیں کہ اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے جو کہ 3 سال کی وفاق نے اپنے ذمہ لی ہے اس کی پیمنٹ. تو اس میں ہم نے تمام انڈسٹریل ایسوسیشن کو اپنا پارٹنر لیا ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رینجرز کو بھی اپنا پارٹنر اس میں لیں گے اور کئی شہر میں کوئی ایسی ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں تو پاکستان رینجرز فائر ٹینڈرز کے ساتھ رسپونڈ کر سکے تو ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جائے. دوسری جانب سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ سندھ حکومت KMC کو وسائل نہیں دیتی کہ وہ ڈیزل بھی خرید سکے. بڑی مشکل سے KMC فائر ٹینڈرز لائی ہے. وزیر اعلیٰ اس کی بحالی کے لیے KMC کے ساتھ اب تعاون کریں. سندھ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری یہ ریکویسٹ اپروو کی. 50 فائر ٹینڈرز ہیں, 2 باؤزرز ہیں, اور بھی فائر ٹینڈرز ہیں, مگر افسوس کہ KMC کے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں کہ وہ فائر ٹینڈرز ٹھیک بھی کرا سکے. سندھ گورنمنٹ وہ ریسورسز KMC کو نہیں دیتی کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب اس کے لیے ڈیزل بھی خرید سکیں. میری ریکویسٹ ہے CM صاحب سے کہ بڑی مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ KMC فائر ٹینڈرز لے تو آئی ہے یہاں, مگر اس کو مینٹین کرنے کے لیے KMC کو پیسے بھی چاہیے. KMC کے پاس ڈرائیورز ہونے چاہیے, فنڈز ہونے چاہیے تاکہ ٹائم پہ یہ فائر ٹینڈرز اگر کہیں آگ لگتی ہے تو پہنچ جائیں. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب صاحب موجود ہے پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا صاحب. دھامرا صاحب بہت شکریہ, آپ نے صبح میں وقت دیا. دھامرا صاحب پہلے تو یہ بتائیں, وہ ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں جناب کراچی کے لیے منصوبے بڑے اچھے بن جاتے ہیں, بڑی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں, بڑے اچھے بجٹس اپروو ہو جاتے ہیں, آخر میں سارا جو معاملہ ہے نا وہ ہاتھی گزر جاتا ہے, وہ دم جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق اور سندھ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے اب جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں, جو یہ نئے منصوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا یہ دونوں اب ایک پیج پہ آ گئے؟ دیکھیں جی, ہم ایک ہی پیج پہ ہیں اور کراچی کے حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وفاق کی جانب سے ہمیں ایک تو جو وفاق اناؤنس کرتا رہا ہے بعض اوقات فنڈ کا 162 ارب روپے, اس کے بعد بہت بڑا پیکیج آیا, پھر کہا کہ ایک پیج پہ آنے کے لیے آپ کو کمیٹی ہم بنائیں گے, اس میں آنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. سندھ گورنمنٹ اس کمیٹی میں آ گئی. ہم منتظر ہیں وفاق کے ان تعاون اور فنڈ کے حوالے سے. ادروائز صوبائی
जो फंड हैं वो यूटिलाइज कराची के लिए होते रहे हैं। मैं तो सिर्फ वफाकी फंड की भी रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, मगर जो एनएफसी के पैसे हैं वो खुद नहीं मिलते। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने कई मरतबा खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि एनएफसी के पैसे जो ड्यू शेयर है सूबे का वो भी नहीं मिल रहा। तो हम एक पेज पे हैं, हमें कोई इतराज नहीं कि वफाक जो है वो काम करे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द करे, तेजी से करे, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं कि भाई कि हमें विफाक और प्रोविंशियल असेंबली का मसला नहीं देखना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला नहीं देखना, हमारे मसले बस हल होने चाहिए। अच्छा, ये कहेगा कि असद उमर साहब ने भी कहा है कल कि कराची के कई मंसूबों पर विफाक आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनी इखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा है और उनकी पूरी कोशिश है कि कराची के शहरियों ने जो तकलीफ काटी है उसका इजाला हो जाए। आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे हैरत है इस बयान पे कि कौन सी ऐसी काविशें की हैं वफाकी हुकूमत ने जिससे वो ये करें कि आईनी जिम्मेदारियों से ज्यादा इखलाकी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं तो कहता हूं कि एनएफसी जो है वो आइन का हिस्सा है। जो आईनी रिक्वायरमेंट है एनएफसी की, आप वो नहीं दे रहे। उसके बाद वफाक जो है वो कई मरतबा ऐलान कर चुका है कि हम सूबे को पैसा देंगे 162 अरब रुपए। आपको और पूरी कौम को, कराची के अवाम को ये बखूबी पता है कि 162 अरब रुपए का भाषण जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने अर्ली दौर में दिया था जब गवर्नमेंट में आए थे। तो एक तो वो नहीं मिले, दूसरा एनएफसी नहीं मिल रही, और फिर एक कमेटी बनी है, उसको भी गालिबन 1 साल हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट तो आपके बिल्कुल साथ है, आपके साथ बैठी है, मगर वो फंड मिलेंगे कब जब कराची के हवाले से डेवलपमेंट साइड पे काम शुरू हो। अच्छा, अब ये जो कहते हैं जनाब के विफाक की तरफ से आता है कि यार ये आपने मिसाल के तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या इस तरह के जो दीगर इदारे हैं ये सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे हुए। टेक्निकली ये इदारे जो हैं ये ज़िलाई इंतज़ामिया के पास होने चाहिए। तो इस हवाले से कुछ डेड लॉक तो नहीं पैदा हो गया? कुछ सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है कि यार ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दी जाए हकीकी तौर पर? देखें, इस पे मैं आपको ये कहूंगा कि कल भी वजीर बल्दियात ने एक डीएमसी का दौरा किया और माजी में जो इखराजात होते थे और आमदनी होती थी उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब इखराजात कम हो रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर सूबाई गवर्नमेंट केएमसी को 50 करोड़ रुपए माहाना ओजेटी फंड के अलावा देती थी ताकि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम करे, मगर वो सारे पैसे वो जो एम्प्लॉय थे, जो गोश्त थे, जो ग्राउंड पे नजर नहीं आते, वो उनकी तनख्वाहों की मद में खर्च हो जाते थे। तो शहरी हुकूमतों के जिम्मे रहने वाले, उनके अंडर रहने वाले इदारों के अंदर ये हाल है कि आपके जो सिंध गवर्नमेंट के 50 करोड़ या 30 करोड़ रुपए की जो एड है वो भी आपकी तनख्वाह की मद में चले जाएं और वो मुलाजमीन आपको कहीं नजर भी नहीं आए। ये पूरी कराची के अवाम को पता है कि क्या हाल था उन इदारों का। सिंध गवर्नमेंट ने कोई शौक नहीं था कि अपने ऊपर ये तनकीद भी बर्दाश्त करें, मगर बावजूद उस बात के कि जब से वो इदारे खत्म हुए हैं, आप खुद जो है वो हर डीएमसी को आप जरा चेक करें कि उनकी आमदनी जो है वो सेविंग हो रही है और इखराजात भी कम हो रहे हैं। तो ये एक डिबेट है। सूबाई हुकूमत को कोई शौक नहीं था, मगर पूरी कोशिश की गई थी कि कराची के इन इदारों को जहां पर ओवर एम्प्लॉयमेंट है, जिनको हम निकाल नहीं सकते जाहिर है, उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट साइड पे खर्च नहीं हो रहे हैं। ये तो सूबे ने फिर भी सेविंग की है या ताउन किया है अपने उस ओजेटी फंड के अलावा। धामड़ा साहब, एक बात बताइएगा, सिंध में, कराची में बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे जो हमारे फायर टेंडर्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बहुत सारे गैर फाल काम ही नहीं करे, स्नॉर्कल्स की सूरत हाल भी सबके सामने। तो अब जो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जी फायर टेंडर्स नए आए हैं और गवर्नर से इस हवाले से कह रहे हैं कि जी इसका जो 100% जो खर्च दिया है, जो उसके एक्सपेंसिस पूरे किए हैं, वो वफाकी हुकूमत ने दिए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट, अब मैं गवर्नर है, एक अहम पोजीशन पे है, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट पीटीआई के बुदरा की या खुद माजी में गवर्नर की जिस पे कोई अमल नहीं हुआ। अब इस इशू पे मैं चेक कर लूंगा, अगर आए हैं तो शहर की भलाई के लिए अच्छी बात है और भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, मगर माजी के जो बयानात हैं वो ग्राउंड पे नजर नहीं आते। गालबन ये कंप्लेन जरूर है ओवरऑल पीटीआई के साथ ये इशू है, ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया जनाब। आजिज धामरा साहब हमारे साथ, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एमक्यूएम से ताल्लुक है, डीएमसीज के साबिक रहनुमा भी, उनसे जरा इस हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये ज़रा बताइएगा कि कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध में ये एक मुसलसल एक चपकलिश है और मुसलसल जो है एक प्रॉब्लम है। अब वफाकी हुकूमत कह रही है जनाब हम इक़दामात का ऐलान कर रहे हैं, सिंध हुकूमत कह रही है जनाब आप इक़दामात का सिर्फ ऐलान ही कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। आपको लगता है कि कराची जो है वो इस सारे प्रोसेस में कहीं डेवलप हो जाएगा? माजी में तकरीबन एक दिहाई के अंदर कराची को बदकिस्मती से सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट मिला जो कि ग्रीन लाइन मंसूबा था, वो भी तातुल का शिकार रहा, कराची के लोग प्रॉब्लम्स में रहे और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 12 मुख्तलिफ औकात में
اور کولیجن کی گئی اس کی وہ مشروط تھی، اور اس کی بنیادی وجہ نہ صرف جو جائز لیگل دفاتر ہیں ان کو کھلوانا تھا، بلکہ ساتھ میں کراچی ریہیبلیٹیشن بھی تھا، کراچی پیکج بھی تھا. بہت ساری ریزنز تھیں جس کو جو مختلف اوقات میں ہماری ناراضگی کا سبب بھی بنتی رہیں کہ کراچی کی جس طرح اپ لفٹنگ کی ضرورت ہے، کراچی جس طرح ریونیو دیتا ہے اس طرح کراچی کو ریٹرن میں نہیں ملتا، اور پروونشل گورنمنٹ یعنی کہ سندھ گورنمنٹ اس بات کا عذر پیش کرتی رہی کیونکہ این ایف سی کے بعد پروونشل فائننس کمیشن کی اس کی کیپیسٹی نہیں بچتی، تو وہ سارا ملبہ اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ڈالتی تھی. معمولی نوعیت کا ملنا شروع ہوا، لیکن کم از کم اس سے کراچی کے وہ کور ایشوز حل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کا کلک پروگرام ہے جو کہ عنقریب ورلڈ بینک کے ذریعے اسٹرانگ واٹر ڈرین کا کام شروع ہونے والا ہے، اور وہ ہیوج انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس کی مانیٹرنگ، اس کو مانیٹر کرنے کے بعد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت اہم ٹاسک ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ساتھ میں یہ بھی کہیے گا، دیکھیں اس بات سے تو ہر کوئی اتفاق کرتا ہے کہ کراچی کی اگر صورتحال بہتر کرنی ہے، کراچی کی اگر کایا پلٹنی اور کراچی کو وہ کچھ دینا ہے جو کہ کراچی ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ آف کورس ایک ایسا شہر ہے جو کہ پورے ملک کو پیسے کما کے دے رہا ہے، تو اس میں دونوں کو، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، ان دونوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اس سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ دیکھیں کراچی کو تختہ مشق بنایا جاتا رہا ہمیشہ سے. کراچی کے جو ریزیڈنٹس ہیں بلا تفریق زبان، لسان یا سیاسی وابستگی، وہ سفر کر رہے ہیں ابھی، اور وہ وفاق اور صوبے کی چپقلش یا پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کا جو کلچر ہے ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے کراچی میں رہنے والا شخص، چاہے وہ آبادی پراپر طریقے سے نہ گننے کی وجہ سے ڈپرائیو ہو، پانی کی عدم دستیابی ہو، K4 کا تعطل شدہ منصوبہ ہو، اور بنیادی میونسپل ادارے میونسپلٹی کے حوالے نہ کرنا ہو، جیسا کہ میئر کے پاس کچرا اٹھانے تک کا اختیار نہیں تھا، اور اس جیسے بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ چپقلش کا شاخسانہ یہ ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے، آج اس حالت میں پہنچ گیا کیونکہ وفاق کے بارے میں صوبائی حکومت کہتی ہے کہ وفاق نیشنل فائننس کمیشن میں صوبے کا حق نہیں دے رہا، اور نچلی سطح پر صوبہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ کراچی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ صوبے کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے اس کو سنجیدگی سے ریاست کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اگر سرو کرنا ہے ان کی بنیادی ضروریات اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، تو میرا خیال ہے ریاست کی انٹرونشن ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جی. ریحان ہاشمی کے ساتھ موجود تھے جناب ایم کیو ایم رہنما، سابق چیئرمین ڈی ایم سی سینٹرل، بتا رہے تھے جناب کہ کراچی کو تختہ مشق بنایا جاتا رہا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.